نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حرم علیکم حقوق الامہات صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز سامعین، میری گفتگو کا آج جو موضوع ہے وہ ہے ماں کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا ہی میں سزا کا ملنا۔ جو انسان اعمال کے اعتبار سے بے شک وہ کوئی حمالیہ بن جائے، اس کی نیکیاں اتنی اکٹھی ہو جائیں کہ وہ آسمان کو چھونے لگیں، لیکن اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو دنیا ہی میں اس کو نقصان ہے اور قیامت کے بعد بھی اس کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو اور ان کے اور تمہارے درمیان اگر کوئی بات بڑھ جائے اور وہ کڑوی کسیلی اگر تمہیں سنا دیں تو والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنی، بلکہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ اور خصوصاً والدہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ والدہ کی نافرمانی حرام ہے، ان حرم علیکم حقوق الامہات۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں جن سے آپ سمجھ جائیں گے کہ والدہ کی نافرمانی دنیا میں کتنے وبال کا موجب اور سبب ہے۔ سب سے پہلا واقعہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہے، نزع کی حالت ہے، جان کنی کسی کیفیت ہے، کافی دنوں سے بیمار ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور گھر والوں سے پتہ چلا کہ کافی دن سے بیمار ہیں اور جان نہیں نکل رہی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہیں۔ جب ان کی والدہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے سے کیوں ناراض ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، جہاد کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود موت کے وقت نزع کی حالت میں وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے ان سے ناراض ہے۔ والدہ نے کہا کہ میں اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ جب بھی اس کی بیوی اور میرے درمیان اگر جھگڑا ہوتا تھا تو یہ اپنی بیوی کی سائیڈ لیتا تھا، میری سائیڈ نہیں لیتا تھا ہر دفعہ، اور میرے اندر جو تکلیف اور جو درد اور جو کرب تھا تو اس کی وجہ سے میں اسے ناراض ہوں، میں نہیں معاف کر سکتی۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر تو معاف نہیں کرتی تو اس طرح کرو، سب لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو جلا دو، ویسے اس کی جان نہیں نکلنے والی۔ جب یہ اس بڑھیا نے سنا تو اس نے معاف کر دیا۔ ادھر اس کا معاف کرنا تھا کہ اس صحابی رسول کی جان جو ہے روح پرواز کر گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تجہیز اور تکفین کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اپنی والدہ کو ناراض کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی اللہ پاک جل شانہ معاملہ کریں گے۔ تو دوسرا واقعہ بھی ایک جریح نامی بڑے عابد اور بڑے زاہد شخص کا ہے۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو پکارا، اے جریح، اے جریح، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران جو انہوں نے جواب نہ دیا تو ان کی والدہ کی زبان سے ایک بد دعا نکل گئی کہ جب تک تیری موت نہ آئے، جب تک تجھے ایک زانیہ عورت سے تیرا واسطہ نہ پڑے۔ خیر دن گزرتے گئے اور ایک زانیہ عورت کا جریح نامی شخص کے پاس آنا جانا تھا، وہ اللہ کے ولی بھی تھے، تو اس نے اس کو آفر کی، بدکاری کی، لیکن سختی سے منع کر دیا۔ حضرت جریح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ بدبخت
میں ہی تجھے ملا تھا اس کام کے لیے، لیکن اس نے ایک چرواہے کے ساتھ مباشرت کر لی اور منہ کالا کر لیا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا ہے، تو اس نے بدنام کرنے کے لیے جریح کا نام لے دیا۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، انہیں آ کے اسے مارا، پیٹا، اس کا معبد خانہ گرا دیا، عبادت خانہ گرا دیا، بہت اس کو ذلیل اور خوار کیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بھی بولنے کا حق تو دو، مجھے بھی صفائی کا کوئی حق تو دو، تو عورت کو لے آؤ اور بچہ لے آؤ۔ تو جریح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا بتا تیرا والد کون ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کو قوت گواہی عطا فرمائی اور اس نے اقرار کیا کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ تب جا کے ان لوگوں نے معافی مانگی۔ لیکن یہ ہے کہ ماں کی زبان سے وہ نکلے ہوئے چند الفاظ جو بد دعا کی شکل میں تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ وبال کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے میری ماں بلاتی اے محمد اے محمد، تو میں نماز توڑ کر لبیک یا امی کہتا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، اس کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا۔ والدہ سے اکثر کہتا امی جان مجھے حج کا اجازت دیں، حج کی اجازت دیں، لیکن ماں ہمیشہ کہتی میں بوڑھی ہوں، ضعیف ہوں اور تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ ماں کو بتائے بغیر چپکے سے حج کے لیے نکل پڑا اور راستے میں رات آ گئی۔ ایک مسجد میں جا کے اس نے پناہ لی اور اس رات میں اس گاؤں کے اندر چوری ہو گئی۔ گاؤں والوں نے گاؤں کو گھیر لیا، چور جو تھے وہ اس کے درمیان میں رہ گئے، اور جب انہوں نے مسجد کو کھلا دیکھا تو وہ بھی مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، لوٹا ہوا سارا سامان انہوں نے نمازی کے پاس رکھ دیا، خود وہ واش روم کے اندر چھپ گئے۔ اب جب وہ دیہاتی آئے انہوں نے دیکھا کہ مسجد کھلی ہے اور شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہی چور لگتا ہے، ہمیں دیکھ کر اس نے نماز کی نیت باندھ لی ہے۔ انہوں نے آتے ہی اس کو مارا اور پیٹا اور جو نہ کرنا تھا وہ کیا، اور صبح پھر اس کو جو ہے منہ کالا کر کے اور گدے پہ بٹھا کے پورے گاؤں کا چکر لگوایا، اور وہ کہتے تھے بھئی یہ ہے چور جس نے رات چوری کی تھی۔ تو وہ رو پڑا، اس نے کہا مجھے چور نہ کہو، مجھے ماں کا نافرمان کہو، اور جو یہ ساری سزا مجھے ملی ہے مجھے ماں کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو لوگوں نے جب اس کے جو ساری کارگزاری سنی تو انہوں نے اس کو جو پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعات عرض کرنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی والدہ کی عزت کریں، اس کی خدمت کریں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں بھی اپنے والدہ اور خاص طور پر اور والدین دونوں کی خدمت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔